ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، آج اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ کچھ مخصوص مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جن مسئلوں کو بیان کرنا ہے ان میں سے نظر کے احکام ہیں، قسم، صدقہ، ہدیہ اور تحفہ دینا، ہبہ کرنا اور صلح ہے. ان موضوعات پہ مختصر سی گفتگو کرنی ہے. نظر کے حوالے سے قرآن مجید نے ایک نظر کی بہت ہی زیادہ تعریف کی ہے، جس کا بیان ہوا ہے سورہ انسان میں. ارشاد ہوتا ہے کہ یوفون بالنذر، کہ یہ وہ افراد ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. داستان کچھ اس طرح ہے کہ جب امام حسن اور حسین علیہ السلام بیمار پڑ گئے تو علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نظر کی کہ جب ہمارے بچوں کو شفا ملے گی تو ہم 3 دن اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے. پھر انہوں نے 3 دن روزہ رکھا. افطار کے وقت ان کے پاس وسائل بھی محدود تھے. افطاری کے لیے صرف ایک ہی روٹی ہی ملتی تھی جو نمک کے ساتھ کھائی جاتی تھی. لیکن افطار کے وقت بھی کوئی نہ کوئی سائل آ جاتا تھا. کوئی مسکین آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، کوئی اسیر آ گیا کہ ہمیں اللہ کے نام پہ کچھ دیا جائے. انہوں نے ان کو اپنے افطار کا سامان ان کو دے دیا. صرف پانی پر افطار کر لیا، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، تیسرے دن پھر روزہ رکھا. اس حالت میں اپنی نظر کو انہوں نے اس طرح پورا کیا. تو خالق کائنات نے ان کا بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ یہ وہ افراد ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کہ خالق کائنات نے ان کے لیے مخصوص نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. تو نظر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر یہ لازم قرار دے کہ میں خدا کے لیے اس نیکی کو انجام دوں گا یا اس کام کو جس کو چھوڑنا بہتر ہے چھوڑ دوں گا. مثلا ایک واجب کام ہے، اسے انجام ہی دینا ہے. ایک مستحب ہے، اس کا انجام دینا بہتر ہے. اب انسان یہ نظر کرے کہ اگر یوں ہوا تو خدا کے لیے میں اس واجب کو انجام دوں گا، اس مستحب کو انجام دوں گا. یہ نظر درست ہے. اگر یوں ہوا تو خدا کے لیے میں اس مکروہ کام کو چھوڑ دوں گا، اس حرام کام کو چھوڑ دوں گا. مکروہ اور حرام کام کو چھوڑنا بہتر ہے. واجب اور مستحب عمل کو انجام دینا بہتر ہے. تو جہاں کام کرنا بہتر ہو وہاں کام کی نظر کرنا، جہاں پہ چھوڑنا بہتر ہو وہاں پہ چھوڑنے کی نظر کرنا، یہ نظر درست ہے. لیکن اس کے برخلاف ایک کام واجب ہے، کوئی نظر کرے اور کہے کہ اگر میرا یہ کام اس طرح ہوا تو میں اس واجب کام کو چھوڑ دوں گا، یہ صحیح نہیں ہے. اس مستحب کام کو چھوڑ دوں گا نہیں. تو نظر کے لیے لازمی ہے کہ نظر ایسے کام کی جائے جو بہتر ہو، چاہے پھر انجام دینے کی بات ہو کہ اسے انجام دینا بہتر ہو،
یا پھر چھوڑنے کی بات ہو کہ اسے چھوڑنا بہتر ہو۔ ایک عمل ہے جو مباح ہے، مباح ہے یعنی کرنا اور نہ کرنا برابر ہیں، بہتری کسی میں نہیں ہے، ایسے کام کی نظر نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اگر اس میں کوئی ایسی بات ذکر کی جائے، ایسی کوئی شرط لگائی جائے اس میں جس کی وجہ سے وہ بہتر بن جائے تو اس کی نظر کی جا سکتی ہے۔ کھانا کھانا ایک مباح عمل ہے، لیکن انسان اس طرح نظر کرے کہ میں فلان چیز کھاؤں گا جس سے جو انرجی اور توانائی مجھے ملے گی اسے میں اللہ کی عبادت کروں گا، اس طرح نظر کرے تو یہ درست ہے، کیونکہ اس میں پھر وہی بہتری والی بات اور بہتری کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس طرح کی نظر کرنا درست ہے۔ لازمی ہے کہ نظر کے لیے صیغہ پڑھا جائے، الفاظ بیان کیے جائیں۔ البتہ یہ لازمی نہیں ہے کہ عربی میں ہی وہ صیغہ پڑھا جائے، نظر کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، منت کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، لازمی نہیں کہ عربی میں ہی ہو، اپنی ہی زبان میں ہو، جس کا مفہوم یہ ہو کہ یہ کام اگر ہو گیا تو میں خدا کے لیے اس عمل کو انجام دوں گا، اس کام کو چھوڑ دوں گا جس میں بہتری ہو، تو یہ نظر ہے اور صحیح ہے۔ نظر ایسے کام کی جا سکتی ہو جو اس شخص کے لیے ممکن ہو، لہٰذا کسی ایسے کام کی نظر کرنا جسے وہ انجام نہ دے سکتا ہو درست نہیں ہے۔ مثلاً کیا ہے، کوئی شخص ہے جو زیادہ پیدل نہیں چل سکتا، اب وہ یہ نظر کرے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں خدا کے لیے اپنے گھر سے مکے تک پیدل جا کر حج کروں گا۔ یہ کام بہتر تو ہے لیکن اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے مشکل ہے، تو ایسے کام کی نظر کرنا جو اس کے لیے ممکن نہ ہو درست نہیں ہے۔ ایسے کام کی نظر کرنی چاہیے جسے انسان انجام دے سکتا ہو۔ نظر کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اپنے اختیار اور ارادے سے نظر کرے۔ اگر کسی کو مجبور کیا جائے تو وہ درست نہیں ہے، اگر وہ نظر کر بھی لیتا ہے تو اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں اس کی نظر ہی نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح انسان اگر غصے کی حالت میں کوئی نظر کر لیتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ نظر وہ ہے کہ جو اختیار کے ساتھ، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کوئی عاقل بالغ انسان اپنے اوپر کسی کام کو لازم قرار دے خدا کے لیے، اس طرح یہ ہے تو پھر نظر درست ہے۔ کیا بیوی کے لیے کسی چیز کی نظر کرنا شوہر کی اجازت کے بغیر صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں ایک فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی ایسے کام کی نظر کرتی ہے وہ جو شوہر کے حقوق کے خلاف نہیں ہے، شوہر کو کوئی اس میں تکلیف نہیں پہنچتی، شوہر کا کوئی حق ضائع نہیں ہوتا، حق تلافی نہیں ہوتی، تو پھر درست ہے۔ لیکن امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور بعض مراجع نے مطلقاً کہا ہے کہ بیوی کی نظر شوہر کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ جس کام کی نظر کی جا رہی ہے اگر اس کو مشخص کیا جا رہا ہے کہ میں اس عمل کو اس کیفیت کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ انجام دوں گا تو لازمی ہے کہ اسی کیفیت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ میں فلاں دن کو روزہ رکھوں گا تو اسے اسی دن روزہ رکھنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ ایک دن اسے پہلے رکھ لے یا ایک دن اس کے بعد رکھ لے، اسی دن اس نے روزہ رکھنا ہے، اگرچہ وہ جانتا ہو کہ اگر میں نے ایک دن پہلے روزہ نہیں رکھا تو شاید اس دن میری طبیعت ٹھیک نہ ہو، میں روزہ نہ رکھ سکوں۔ اگر وہ دن آئے اور وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب اس عمل کو انجام دینا اس کے اختیار میں نہیں رہا۔
لیکن جانتے ہوئے عمدن کسی اور دن میں اس روزے کو نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں خدا کے لیے اس امام کی زیارت پہ جاؤں گا، تو جو اس نے معین کیا ہے اسی امام کی زیارت کو جا سکتا ہے، کسی دوسرے امام کی زیارت کو اس نظر کے حوالے سے نہیں جا سکتا۔ نظر اسی امام کے لیے کی ہے تو اسی امام کی زیارت کو جانا ہے۔ اگر کوئی یہ نظر کرتا ہے کہ میں حرم کے لیے امام کے روزے کے لیے یہ کام انجام دوں گا، اتنے پیسے وہاں خرچ کروں گا، تو لازمی ہے کہ خرچ کرے۔ کن چیزوں میں خرچ کرے؟ جو بھی اس روزے میں کام ہیں، وہاں قالین بچھانا ہے، پردے لگوانا ہے، روشنی کا انتظام کرنا ہے، یا جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہاں کی۔ اگر کوئی یہ نظر کرتا ہے کہ میں امام کے لیے یہ کام انجام دوں گا، یہ کام کروں گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے، کوئی بھی نیکی کا کام کرے اور اس کا ثواب ہدیہ کر دے اس امام کے لیے، اس معصوم کے لیے، یا اس شخص کے لیے جس کے لیے اس نے یہ نظر کی ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ کسی زائر کو زیارت کے لیے بھیج دے، کسی مسجد کو بنوا لے، کوئی بھی نیکی کا کام کر کے اس کا ثواب اسے ہدیہ کر دے، تو اس نے اپنی نظر پر عمل کر لیا۔ نظر ایک انتہائی اہمیت والی چیز ہے، جس کے احکام کو جاننا ہمارے لیے مفید بھی ہے اور لازمی بھی ہے۔ انسان اگر خدا کے ساتھ طے کر لیتا ہے کہ اگر خدا نے یہ کام انجام دے دیا تو میں خدا کے لیے یہ کام انجام دوں گا یا اس کام کو چھوڑ دوں گا، تو یہ ایک مطلوب چیز ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، اور نظر کو پورا کرنا ایک لازمی اور واجب عمل ہے۔ اگر ایک انسان کسی چیز کی نظر کرے، پھر بعد میں عمدن جانتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے اس کو انجام نہ دے، تو کیا اس پر کفارہ واجب ہے؟ جی ہاں، اس پر کفارہ واجب ہے۔ اگر کسی نے نظر کی ہو اور اختیار رکھتے ہوئے اس نظر کو پورا نہ کرے، کفارہ ہوگا۔ کفارہ کیا ہے اس کا؟ یا تو ایک غلام کو آزاد کرے، آج کل یہ ممکن نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا یہ ہے کہ 60 روزے رکھے، 2 مہینوں کے روزے رکھے، جن میں یہ شرط ہے کہ کم از کم 31 روزے مسلسل رکھے۔ اس کے بعد اگر فاصلہ دینا چاہے تو فاصلہ دے سکتا ہے، وگرنہ 31 روزے اس نے مسلسل رکھنے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر کوئی نظر کرتا ہے اور اسے پورا نہیں کرتا۔ نظر کے بعد قسم کے کچھ احکام۔ اگر انسان خدا سے مخصوص نام کی، وہ نام جو خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہے، مثلا اللہ یا خدا، ہر زبان میں جو مخصوص نام ہوتا ہے خدا کے لیے، اس نام کی قسم کھائے اور کسی عمل کو اپنے لیے لازمی قرار دے، میں اس کام کو انجام دوں گا، چاہے واجب ہو، مستحب ہو یا مباح ہی کیوں نہ ہو، یا اس کام کو چھوڑ دوں گا، مکروہ، حرام یا کسی بھی ایسے عمل کو قسم کھائے کہ میں قسم اللہ کی آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، یہ قسم ہے، تو اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ انسان اس کام کو اپنے لیے لازمی قرار دے رہا ہے خدا کے نام کے قسم کے ساتھ، یہ قسم ہے، یہ درست ہے۔ اگر کوئی انسان قسم کھاتا ہے تو اسے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے اس پر عمل کرنا واجب اور لازمی ہو جاتا ہے۔ البتہ قسم کھانے کے لیے جو قسم کھا رہا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، ارادے اور اختیار کے ساتھ قسم کھائے۔ اور اگر کسی مال کے خرچ کرنے کی قسم کھا رہا ہے کہ میں اتنا پیسہ خرچ کروں گا اس کام کے لیے، تو لازمی ہے کہ
شارع کی جانب سے یا حاکم شرعی کی جانب سے اپنے مال میں ممنوع تصرف نہ ہو، اسے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روکا نہ گیا ہو، وہ اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہو، تب جا کے قسم کھا سکتا ہے کہ میں مال کو خرچ کروں گا۔ اس طرح اگر وہ کرے تو یہ قسم اس کی درست ہے۔ قسم اگر سچی کوئی کھا رہا ہے تو مکروہ ہے کہ انسان اللہ کے نام کی قسم کھائے، اور اگر جھوٹی ہے تو پھر یقیناً حرام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ یہ کام میں انجام دوں گا یا اس کام کو چھوڑ دوں گا، اپنے لیے لازمی قرار دیتا ہے کسی چیز کو، تو اس پہ عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان قسم کھانے کے بعد اس پر عمل پیرا نہ ہو، خلاف ورزی کرے، تو پھر اس پہ کفارہ ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائے، ان کو کپڑے لے کر دے۔ اگر یہ کام انجام نہیں دے سکتا تو پھر آخر میں یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ اسلام ان چیزوں کے ضمن میں انسانی اقدار کو زندہ کر رہا ہے کہ یہ عبادات ہیں، یہ عمل تم نے اپنے اوپر لازمی قرار دیا ہے تو لازمی ہو گیا، اگر ایسا نہیں کر رہے تو پھر جاؤ کھانا کھلاؤ، جاؤ کسی کو کپڑے پہناؤ، کسی کی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ بنیادی ضروریات ہیں، کپڑے اور کھانا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس عبادات کے ضمن میں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ قسم کے بعد صدقے کے احکام ہیں۔ صدقہ ایک بہت ہی عظیم مستحب عمل ہے، بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ روایات میں، آیات میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ انسان اللہ کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کوئی چیز اللہ کے نام پر دے دے بغیر عوض کے، یہ صدقہ ہے۔ اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ذکر کیا گیا ہے، بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس دنیا میں اس کے بہت سارے آثار ہیں، آخرت میں اس کے بہت سارے آثار ہیں۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ صدقے دینے سے اچانک موت ٹل جاتی ہے، بری موت سے انسان بچ جاتا ہے۔ آخرت میں بڑے بڑے گناہوں کے لیے یہ صدقہ کفارہ بنتا ہے، حساب میں آسانی کا سبب بنتا ہے، چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے، رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے، اور بہت سارے فوائد جو آیات اور روایات میں صدقے کے لیے ذکر ہوئے ہیں۔ بہت ہی ایک عظیم مستحب عمل ہے۔ صدقہ جتنا بھی چاہے انسان دے سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کتنی مقدار میں ہو، ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق اللہ کے نام پر کوئی چیز دے دے، یہ صدقے میں شمار ہوتی ہے۔ دیا ہوا صدقہ واپس نہیں لیا جا سکتا، جو اللہ کے نام پہ جو چیز دے دی گئی ہے اسے واپس نہیں لینا چاہیے۔ صدقے دینے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ہی دیا جائے، کوئی بھی فقیر ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اسلام کے ساتھ جنگ کی حالت میں نہیں ہے اور اسلام کے خلاف کام نہیں کر رہا ہے، اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ مستحب صدقہ سید کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ غیر سید سید کو نہیں دے سکتا، سید غیر سید سے نہیں لے سکتا، یہ واجب زکوٰۃ کے لیے ہے، فطرے کے لیے ہے، مثلا کہ فطرہ غیر سید کا سید کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن مستحب عمومی عام طور پہ دیا جانے والا صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ احکام صدقہ میں سے یہی ہے کہ انسان صدقہ جو دے رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دے، قصد قربت کے ساتھ دے۔ ایک عبادت ہے، اللہ کے لیے کام کر رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، نام نمود کے لیے نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ انسان چھپا کے صدقہ دے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، شیطان اس کو بہکا نہ سکے کہ کسی کے سامنے دیا ہے تو اس کی نیت میں یہ فتور ڈال دے، ریاکاری وغیرہ آ جائے۔ بہتر ہے کہ انسان چھپا کے دے، مگر یہ کہ وہ
اس نیت سے دے کہ میں صدقہ دوں، مجھے لوگ دیکھیں، تاکہ ان کے اندر بھی صدقے دینے کا رجحان پیدا ہو، دوسروں کو شوق دلانا چاہتا ہے تو ظاہر کر کے دے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بہتر یہ ہے کہ علی اعلان دی جائے، تاکہ دوسرے بھی اس نیک عمل کی طرف متوجہ ہوں اور اس کام کو انجام دیں۔ یہ صدقے کے بہت ہی مختصر، بالکل مختصر احکام تھے اور تعریف تھی۔ اس کے بعد جس چیز کے احکام بیان کرنے ہیں وہ ہبہ ہے، تحفہ دینا، ہدیہ دینا۔ انسان اپنی کوئی چیز اپنی ملکیت سے نکال کے دوسرے کی ملکیت میں دے دے، کسی دوسرے کو دے دے بغیر عوض کے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہ لے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ہدیے دینے سے، تحفے دینے سے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، احساسات تر و تازہ رہتے ہیں، رنجشیں، ناراضگیاں ختم ہوتی رہتی ہیں، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہماری بھی فکر میں ہے۔ ایک اچھا عمل ہے کہ انسان ایک دوسرے کو یاد کرتا رہے اور ایک دوسرے کے لیے تحفے، ہدایہ وغیرہ بھیجتا رہے، اور جو چیز انسان کسی کو تحفے میں دیتا ہے اس پر خمس وغیرہ بھی نہیں ہے، یہ عام ضروریات زندگی میں اور خرچ میں شمار ہوتا ہے۔ ہدیہ دینے اور لینے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، ارادے اور اختیار کے ساتھ ہدیہ دے رہے ہوں، لے رہے ہوں۔ اگر کسی بچے کو کوئی ہدیہ دیا جا رہا ہے یا کسی پاگل مجنون وغیرہ کو، تو اس کے ولی کو قبول کرنا چاہیے، وہ قبول کر لے تو وہ اس کا ہو جائے گا۔ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دی ہوئی چیز جو کسی کو ہدیہ دیا جا رہا ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ کسی رشتہ دار کو اگر کوئی چیز تحفے میں دی گئی ہے، وہ چیز اگرچہ اس کے پاس موجود ہو، باقی ہو، لیکن دینے کے بعد واپس نہیں لی جا سکتی۔ رشتہ داری کا حق بنتا ہے، واپس لینے سے پھر جو مسائل پیدا ہوں گے وہ بھی اپنی جگہ پہ قابل توجہ ہیں، لہٰذا واپس نہیں لی جا سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی چیز تحفے میں دے دی گئی اور اس نے اسے استعمال کر دیا، خرچ کر دیا، وہ چیز ختم ہو گئی، تو پھر اسے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا میں نے آپ کو جو چیز دی تھی وہ واپس کر دو۔ یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، واپس نہیں کر سکتا اگر وہ تلف ہو گئی ہو۔ اسی طرح اگر ہدیہ ہبہ مشروطہ ہو، یعنی میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، اس کے مقابلے میں آپ یہ عمل انجام دیں یا مجھے فلاں چیز دیں، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں آپ مجھے وہ دیں، اس طرح تحفہ دینا یہ بھی درست ہے۔ اس تحفے میں پھر واپسی کا امکان نہیں ہوتا جو مشروط ہو۔ تحفے اور ہبے کے بعد جو آخری موضوع آج بچتا ہے وہ ہے صلح۔ اگر انسان اپنے مال کا کچھ حصہ کسی دوسرے کو دے دے بغیر عوض کے یا کچھ لے کر، یا اسی طرح اگر کسی پر کوئی قرض ہے اور انسان بغیر عوض کے اسے معاف کر دے، یعنی اپنے مال کا، اپنے حق کا کچھ حصہ کسی کو دینا یا پورے کا پورا کسی کو دینا، اس کے مقابلے میں کچھ لینا یا نہ لینا، اس عمل کو صلح کہا جاتا ہے۔ یہ صلح بھی ایک اچھی چیز ہے کہ دو انسان اگر اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں تو یہ صلح کہلائے گا اور ایک اچھا عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے اور صحیح ہے۔ اس کا اپنا حق ہے، اس کی مرضی ہے، لہٰذا وہ اپنے مال کا کچھ حصہ کسی کو دینا چاہتا ہے یا کسی دوسرے کے اوپر جو قرض وغیرہ ہے اسے معاف کر دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے، ساکت کر دیتا ہے، تو یہ صلح ہے۔ اسلام کی نظر میں صلح ایک خود مستقل معاملہ ہے، عقد ہے، اس میں دوسرے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ میرے یا کسی کے اوپر کوئی حساب کتاب تھا، اس نے کہا کہ مجھے اگر ایک جانور دے دو تو میں اپنا حساب معاف کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ تو جو جانور آئے گا، اگر جانور کی خرید و فروخت کی جائے تو ہم نے پہلے بیان کیا تھا خرید و فروخت کے احکام میں کہ جانور کے لیے خیار ہوتا ہے کہ یعنی 3 دن تک اسے اختیار ہے
وہ چاہے تو معاملہ ختم کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں جانور صلح کے حوالے سے، صلح کی وجہ سے دوسرے کے پاس جا رہا ہے، تو یہاں پر وہ خیار جاری نہیں ہوگا۔ معاملہ فسخ کرنا اور یہ اختیار رکھنا، یہ چیزیں وہاں پر نہیں ہیں۔ صلح خود ایک مستقل معاملہ ہے، ایک عقد ہے، اس کے اپنے احکام ہیں، دوسرے احکام اس میں جاری نہیں ہوں گے۔ صلح کے لیے یہ لازمی نہیں کہ اس میں مخصوص صیغہ پڑھا جائے، مخصوص الفاظ جاری کیے جائیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو دلالت کرے کہ یہ دونوں راضی ہو رہے ہیں ایک بات پر، اپنے حساب و کتاب کو اس طرح حل کر رہے ہیں، وہ کچھ لے رہا ہے، یہ کچھ دے رہا ہے، یا بغیر لینے دینے کے اپنے حساب کو ختم کر رہے ہیں، یہ صلح ہے۔ اس کے لیے مخصوص الفاظ کا عربی میں ہونا یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر دو افراد نے کسی بات پر صلح کر لی، ایک دو دن کے بعد پھر دونوں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوا، شاید اس طرح کرتے ہیں، اس صلح کو ختم کر کے ایک دوسری بات پر دونوں اتفاق کر لیتے ہیں، دونوں راضی ہو جاتے ہیں، تو پہلی والی صلح ختم ہو جائے گی اور جو دوسری وہ صلح کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگی۔ یہ ہے کہ یعنی ان چیزوں کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں میں جس طرح ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے اتفاق سے کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں تو حل کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ جہاں پہ کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی ایسا عمل آ جائے جس سے شریعت نے روکا ہے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں پر شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے، وہاں انسانوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مسائل آپس میں مل بیٹھ کے حل کر لیں، صلح و صفائی کر لیں، اپنے حساب و کتاب کو کسی بھی طرح حل کر لیں، تو یہ ان کے آپس کی بات ہے اور شریعت نے اسے روکا نہیں ہے اور صحیح جانا ہے۔ یہ صلح کے مختصر احکام تھے۔ آج ہم نے بہت ہی مختصر طور پر کچھ مختلف مسائل بیان کیے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔